حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ روم میں. حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید اسلام کے ساتھ 20 سال اور 6 مہینہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی سعادت عطا فرمائی ان کو، اور امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر کے بھی خلیفہ ہیں. حضرت شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جانشین ہیں. حضرت الحمدللہ اس وقت علماء دیوبند میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے. یہ ہماری سعادت ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کروں اتنا کم ہے. اور یہ حضرت تو سعید ہیں اور اس میں بامسمہ ہے، اور حضرت کی تشریف آوری سے انشاءاللہ ہم سب سعید بن سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنا دے آخرت کا اور آپ کو بھی. اب میں نے مائک چھوڑ دیا حضرت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. وہ حضرت کی اقدس جو ہے تشریف لا چکے ہیں، اور بس میں مائک جو ہے حضرت کے حوالے کر رہا ہوں. آپ تمام حضرات جو حضرت طالب علم بھائی نے حضرت تعارف بھی کرا دیا. حضرت جیسے لوگوں کا وجود مسعود ہم سبوں کے لیے جو ہے باعث خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور پھر انشاءاللہ طالب علم بھائی موجود ہیں تو حضرت الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. میرے محترم معزز سامعین، السلام علیکم وبرکاتہ. ہمارے طالب علم بھائی اور رحمانی بھائی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ محرم الحرام کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے سانحہ کربلا یا حضرات صحابہ کرام سے متعلق ایک جماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں. سانحہ کربلا سے متعلق کچھ کہنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہودیت جس طرح عیسائیت کی مخالف ہے، ایسے ہی اسلام کی بھی مخالف ہے. یہودیت نے عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے جس طرح جتن کیے تھے، ویسے ہی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس نے طرح کے حربے استعمال کیے. میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے، اور یہ حقیقت ہے، مشاہدہ ہے، اور آپ بھی اس کی تائید فرمائیں گے کہ اس دین اور مذہب جس کو اسلام کے نام سے اللہ تعالی نے خود متعارف فرمایا ہے، اگر یہ آخری دین نہ ہوتا، اگر اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا نہ ہوتا، تو جس طرح اس اسلام اور دین و مذہب کے خلاف یہودیوں نے سازشیں کی تھی، قریب تھا کہ یہ دین پہلی صدی بھی پوری نہ کرتا اور صفحہ ہستی سے مٹ جاتا.
لیکن اس دین کو اللہ تعالی نے باقی رکھنا تھا، اس لیے اس کے خلاف جتنا سازشیں کی جاتی رہیں وہ دم توڑتی گئیں، اور یہ دین روز بروز عروج اور ترقی پر رہا، اور دشمن اپنے ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو سخت دل قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو چندہ قابل توجہ نہیں سمجھا۔ چندی حضرات یا چند ہی پاکیزہ نفوس اور مقدس نفوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ پائے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے، اس زمین پر تشریف فرما تھے، تو یہود میں سے ایک شخص جس کا نام پولس تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا مخالف اور دین عیسوی کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ بس نہیں چلتا تھا اس کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ایذا دے، اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور مذہب کو کس طرح زد پہنچائے۔ لیکن جسے رب رکھے اسے کون چکھے کے مصداق عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر رہتے ہوئے پولس اپنی پالیسی میں، اپنی ہر حکمت عملی میں ناکام ہوتا رہا۔ جیسے ہی اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو پولس نے اپنی حکمت عملی بدل لی۔ چنانچہ اس نے عیسائیوں سے کہا کہ میں غلطی پر تھا، میں بھول پر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اب مجھے احساس ہوا ہے میں نے اب تک جو ان کی مخالفت کی، ان کے دین کی مخالفت کی ہے، غلط کیا ہے۔ میں اب اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں اور میں سچا پکا عیسائی بن گیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بن گیا۔ چنانچہ اس جھانسے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری جو چند ایک رہ گئے تھے، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس کی سازش اور اس کا نفاق کام آ گیا۔ چنانچہ وہ حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین تھے، وہ ان پر اعتماد کرنے لگے، اور اس میں ان کے اعتماد سے بھرپور نفع اٹھایا، اور اپنے خود سے باطن کو عیسائیت کا نام دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا نام دیا، اور جتنا یہودیت اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی وہ عیسائی تعلیمات کے نام سے اس نے عیسائیت میں بھر دی۔ یہ سانپ بھی مر گیا اور اس کی لاٹھی بھی بچ گئی، اس کی مخالفت کا ذوق بھی پورا ہو گیا، اور عیسائیت کے اندر یہودیت بھی داخل ہو گئی۔ جس طرح عیسائیت کا مخالف یہودی پولس تھا، ٹھیک اسی طرح اسلام کا سب سے بڑا مخالف عبداللہ ابن سبا تھا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں باقاعدہ اس کی طرف
اشارہ فرمایا بلکہ تصریح فرمائی ہے کہ اسلام کا پولس عبداللہ ابن سبا تھا، جو عیسائیت کے ساتھ پولس نے کردار ادا کیا تھا، وہی دین اسلام کے ساتھ عبداللہ ابن سبا نے کردار ادا کیا۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں عبداللہ ابن سبا اور یہودیت کے کردار کو بیان فرمانے کے لیے نہایت مفصل تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہود و نصارہ، مجوسی اور بت پرست کافروں کے ممالک اللہ تعالی کی مدد سے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے ہاتھوں فتح ہوئے، کفار شکست خوردہ ہوئے، ذلیل ہوئے، یا قتل ہو گئے یا قید ہو گئے، ان کے اموال کو مال غنیمت بنا لیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ نہایت ذلت سے دوچار ہوئے۔ اس پر پہلے دو خلفاء کے دور میں تو یہودیت کو اس سلسلے کی سازشوں کا معاملہ نہیں پیش آ سکا، یا وہ یہ معاملہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بلا شبہ منہاج نبوت کا دور تھا۔ جس طرح منہاج نبوت میں وحی کی چھلنی سے ہر چیز چھن کے آتی رہی، اس کا عکس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت پر تھا اور ان کے دور پر تھا۔ سازشیں ابھر نہیں پائیں، اور جو ابھری ان کا حشر لوگوں نے دیکھ لیا۔ مسلمہ کذاب نے اس طرح کی ایک حماقت کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جانشینی کا کردار ادا کرتے ہوئے مسلمہ کذاب اور اس کی جھوٹی امت کو حدیقت الموت میں ختم کر دیا، تیغ فرما دیا۔ اسی لیے یہودی اور دوسرے معاندین اسلام کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی موجودگی میں ہم نے کچھ کیا تو خیر نہیں۔ عبداللہ ابن سبا جیسے مسلمہ ابن کذاب جیسے طاقتور آدمی کا حشر دیکھ کر کے انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ 2.5 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیت کہاں پنپ سکتی تھی؟ جہاں یہودیوں کا ابا باوا آدم شیطان جہاں سے منہ چھپا کے گزرتا تھا، وہاں یہ یہودیت یا اس کے چربے کہاں پروان چڑھ سکتے تھے؟ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہودیت منقار زیر پر رہی، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح محفوظ رکھا کہ نہیں، اس وقت باہر نکلنا ایسے ہی نقصان دہ ہے جیسے دن کے وقت گیدڑ کا روشنی میں یہ شہر اور آبادی کے اندر آنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ خاموش رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث صاحب حیا ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے
اپنے پر پرزے نکالنا شروع کیے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا جو اس دور کا یہودی تھا، دوسرے یہودیوں کی طرح یہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو یہ مسلمانوں کی فہرست میں داخل کر چکا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کو برداشت نہیں تھی اسلام کی ترقی، مسلمانوں کا اتحاد اور مسلمانوں کی آپس کی محبت و اخوت۔ اس لیے اس نے جماعت صحابہ مسلمانوں کے درمیان بغض و عناد ڈالنے کے لیے تدابیر اور مکر و ہیلے شروع کر دیے۔ عبداللہ ابن سبا دراصل یمن کا تھا اور یہاں آ گیا تھا۔ وہ اس کام کے لیے اس نے سب سے پہلے جو کام کیا، جس طرح میں سمجھتا ہوں اور میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ بعد کے جتنا فتنے آئے ان تمام فتنوں کا بانی جس طرح پولس تھا، اسی طرح عبداللہ ابن سبا تھا۔ پولس نے بھی تعاون کے انداز میں، خیرخواہی کے انداز میں عیسائیت کو تباہ کیا تھا، عبداللہ ابن سبا نے بھی خیرخواہی کے انداز میں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، گمراہی کے بیج بوئے۔ سب سے پہلے اس نے خاندان نبوی سے کلاس کمال درجے کا ظاہر کیا اور اس طرح کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو واقعتاً اہل بیت پر جان نچھاور کرتا ہے اور اس کو تو خوب تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنا نہیں بلکہ کہتا تھا کہ وقت کا خلیفہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ہمیں وقت کے خلیفے کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہیے۔ اور وہ ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہو کہ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اس وقت کا اولی الامر خلیفہ ہوتا ہے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بظاہر لوگوں کو جوڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے دو کام کیے، ایک اہل بیت کے ساتھ محبت کا درس دیتا تھا اور اس کے بعد دوسرا خلیفہ وقت کی وفاداری کا درس دیتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غلام محمد قادیانی نے سب سے پہلے مبلغ اسلام ہونے کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے مبلغ اسلام بنا، پھر اس کے بعد مناظرے شروع کیے، آریوں کے خلاف اس نے میدان سنبھالا، لوگوں نے کہا واقعی یہ تو بہت بڑا اچھا آدمی ہے، دین کا اسلام کا خیر خواہ ہے، یہ تو بڑا وکیل ہے مسلمانوں کا، لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کی خیر خواہیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب ایک معتدے اور بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تو اب اس نے آہستہ آہستہ اپنے پر پرزے نکالنے شروع کیے۔ میں نے پہلے عرض کیا غلام محمد قادیانی نے جو کچھ کیا، دیکھا جائے تاریخ کے اوراق کو کھنگالا جائے تو در حقیقت اس کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے اس کو مہیا کی تھی، اور عبداللہ ابن سبا کے بچھائے ہوئے خطوط پر چلتے ہوئے غلام محمد قادیانی نے بھی یہی کام کیا۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن سبا نے دو کام کیے، پہلا اہل بیت کے ساتھ محبت کا درس دینا شروع کیا، دوسرے نمبر کا یہ کہ خلیفہ وقت کے ساتھ جوڑنے کی اس نے کوشش کی۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ اب لوگ میری طرف متوجہ ہیں تو اب اس نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، بھتیجے غلط کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور دیکھیے سید ہیں، اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے، دیکھیے جنت کی عورتوں کے سردار عورتوں کی سردار کے شوہر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام رشتوں کے علاوہ میں اندر کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں تمہیں. وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. اب آہستہ آہستہ اس نے یہ کام کرنا شروع کیا، دیکھا کہ لوگ اس کی طرف کچھ متوجہ ہو گئے، تو اب اس نے اگلا تیر پھینکا اور کہا دیکھو جب اتنا بڑا آدمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو وہی نسبت ہے جو یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو لوگ یہ تو ان کے جانشین بھی حضرت علی ہی ہیں. اب یہ جو صدیق اکبر یا عمر فاروق یا عثمان غنی یہ خلیفہ بنے، یہ تو بھائی زبردستی بنے. اب دیکھا کہ جب یہ اس کو بھی لوگوں نے ہضم کر لیا، تو اب اس نے اگلا اور چوتھا وار کیا، اور یہ وار کیا کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم نے بھی ان کو خلیفہ بنایا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ جبر سے مکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ضائع کر دیا، اور انہوں نے خدا اور رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت نہیں کی. حضرت علی کے حق کو انہوں نے غصب کر لیا، اور سب کے سب دنیا کی خاطر دین سے بے دین ہو گئے. یہ اس نے چوتھا پتھر پھینکا یا چوتھا پتا پھینکا. اب جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ یہ بات بھی ماننے لگے ہیں، تو اب اس نے یہ کیا کہ نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام اور خلفائے ثلاثہ پر وہ طعن و تشنیع سب و شتم کرنے لگا، اور لوگ بھی اس میں اس کے ساتھ ہم نوائی کرنے لگ گئے. اور آخر میں جب دیکھا کہ اب لوگ اس کے ساتھ یہاں تک بھی تیار ہو گئے، تو اس نے آخری تیر یہ پھینکا، دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ کر رہے ہیں تم جانتے ہو یہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو لگتا ایسا ہے کہ یہ تو خدا ہے، اور ان میں تو خدائی قوا ہے، اور اللہ تعالی ان میں حلول کرا ہے. یہاں یہ اپنی سازشیں کرتا رہا، اور یہاں سے اس نے دیکھا کہ جب کچھ مزاج لوگوں کا بن گیا ہے، تو ایک بڑی تعداد مصر اور کوفہ کی طرف تھی مسلمانوں کی، جہاں یہاں کے مکہ اور مدینہ کے لوگ چاہے کتنے ہی سادہ دل کیوں نہ ہوتے، لیکن بہرحال یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کے اثرات تھے، اور ان کو متاثر کرنا کچھ آسان نہیں تھا. اس نے دیکھا یہاں محنت کر کے دیکھی، اس کی محنت برابر نہیں ہوئی، تو اس نے یہاں سے مصر کا رخ کیا اور کوفے کا رخ کیا. وہاں جا کر کے اس نے اپنی محنت کا دائرہ وسیع کیا. چنانچہ وہاں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تو تھے، لیکن دور سے ایمان لانے والے تھے. ان کا معاملہ قرب کا نہیں تھا، قرب کی برکت ان کو نہیں تھی. اور وہ جو ایک آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے اور رہ کر کے اس پر جو رنگ چڑھتا ہے، وہ ان پر رنگ نہیں چڑھا ہوا تھا، وہ اس سے زیادہ متاثر ہوئے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو سب سے بڑی یورش ہوئی، آپ حضرات نے تاریخ میں پڑھی ہوگی، وہ ان مصریوں کی جانب سے تھی، جو مصری عبداللہ ابن سبا کی یہودیانہ چالوں کے شکار ہوئے تھے، اور وہ اس سے متاثر ہوئے تھے. یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے،
انہی سازشوں کے نتیجے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار یا یوں کہیے کہ خلافت پر متمکن ہو گئے اور ان کو خلیفہ راشد بنا لیا گیا۔ اب یہ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ظاہر پہلے ہی لوگوں کو متوجہ کرتا تھا، صاحب تو اس کو بہت زیادہ آسانی سے کھل کھیلنے کے مواقع مل گئے۔ اب یہ سر عام حضرت خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے صحابہ کرام پر فضیلت دینے لگا اور علل اعلان یہ کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول اللہ تھے، اور یہ کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جب اس کا پتہ چلا کہ وہ مجھے دوسرے خلفائے ثلاثہ پر ترجیح دیتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا، تنبیہ فرمائی، میں آئندہ اگر میں نے سنا تو تم پر 80 درے کی حد جاری کروں گا، اور اس کو وہاں سے صنعاء کی طرف نکال دیا۔ یہ چلا گیا، لیکن بہرحال یوشیں اس کی جاری رہی۔ کچھ عرصے بعد پھر پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، اور وہ اس کے ہی ماننے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کروا دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے گمراہ شدہ لوگوں کی جماعت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ دلخراش سانحہ پیش آ گیا کہ لمبا قصہ ہے، تاریخی بات ہے، پورا بیان کروں تو مشکل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنا دیے گئے، پھر حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کا دور آ گیا۔ اس دور میں ان کوفیوں نے پھر اپنی سبائی سازشوں کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو آپس میں متحد نہ ہونے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف میں صحیح اور سچے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے۔ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے یزید سے بیعت نہیں کی، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی تھی، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت نہیں فرمائی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو باقاعدہ مکہ اور مدینہ پر اپنی خلافت کا اعلان فرما دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ اپنے موقف میں سچے تھے۔ اتنے میں کوفے کے ان یہودیوں کے خطوط آنے لگے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یا یوں کہہ لو سبائیوں کے خطوط آنے لگے کہ ہم نے سنا وہاں آپ کے لیے مشکلات ہیں، آپ یہاں آ جائیں، یہاں آپ کے والد ماجد کے نام لیوا بہت ہیں، آپ سے محبت کرنے والے بہت ہیں، آپ سے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں، اور آپ سے تعاون کرنے والے بھی بہت ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے، یہاں ہم کچھ نظم کر لیں گے۔ چنانچہ تاریخی روایات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈھیروں خطوط آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ بوریوں کی بوریاں بھر گئی۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ جائیں، وہاں جا کر کے وہاں کی مقامی صورتحال کا اندازہ لگائیں، اگر وہاں ہمارا جانا مفید ہو، اسلام کا وہاں نفع ہو تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ وہاں جب پہنچے، وہاں دیکھا تو واقعی ان کا استقبال کرنے والا جم غفیر تھا، اور جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پوری جماعت کی جماعت بازار میں انہی کے لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ بلا شبہ یہاں آپ کے نام لیوا بہت ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے افراد کو لے کر کے تشریف لے گئے، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ حضرت کوفہ آپ نہ تشریف لے جائیں، وہاں کے لوگوں کا کچھ اعتماد نہیں، یہ وہی تو ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس شہادت کے ان کے وجوہات بھی میں نے ترک کر دیے ہیں، وہ پھر کبھی آپ پڑھ لیجئے گا، آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں۔ خیر، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے بھی درخواست کی کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ نہیں، وہاں جانا میرا ٹھیک ہے، اور ان کا یہ اجتہاد تھا اور وہ اپنے اجتہاد میں بالکل سچے تھے۔ وہاں سے چلے، جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو تاریخی روایات اور حقائق یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنے کے لیے یزید نے کوفہ پر ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا، اور ابن زیاد کو گورنر ہی صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، اس لیے کہ ابن زیاد کی زیادتیاں اور اس کا جبر و تشدد مشہور تھا، اس لیے مقرر کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے مقام پر پہنچے تو ابن زیاد کی فوج نے راستہ روک لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، اور ادھر ان کی فوجیں ادھر ان کی فوجیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش بھی کی کہ دیکھیے تم میرا راستہ مت روکو، مجھے جانے دو، میری منزل مقصود پر میں تمہارا تعارض نہیں کرتا۔ انہوں نے جب اس کو نہ مانا تو فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، تم مجھے یزید سے براہ راست ملنے دو، میں اس سے جو چاہوں معاملہ کر لوں، لیکن اس کے لیے بھی وہ آمادہ نہ ہوئے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اچھا پھر مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان تین میں سے کوئی ایک بھی کر لیا گیا تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا، اور امت کے درمیان وہ انتشار کی جو پیدا ہونے والی خلیج ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سبائیوں نے طے کیا کہ کسی انداز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں ہی ختم کر دیا جائے۔ میں اس کے لیے اس موقع پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، اور وہ قصہ میں نے کہیں بینات میں بھی غالباً بہت پہلے نقل کیا تھا کہ کسی آدمی کا غلام تھا، اور وہ غلام اپنا فروخت کرنے کے لیے گیا، اور فروخت کرتے ہوئے اس نے یہ کہا خریدار سے کہ بھائی ویسے تو بہت اچھا ہے، خدمت گزار ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بس اس میں تھوڑا سا ایک نقص ہے۔ کہنے لگا خریدار، کہنے لگا کیا نقص ہے؟ کہنے لگا بس نقص یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر دیتا ہے، ادھر کی ادھر کر دیتا ہے، باقی اس میں کوئی خرابی نہیں۔ خریدار نے کہا چلو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، معمولی سی ہے، اس کو برداشت کر لیا جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، فروخت کر دیا، اور فروخت کر دینے کے بعد وہ غلام دوسرے مالک کے پاس چلا گیا۔ تو شروع میں تو اس نے خوب اعتماد پیدا کیا، مالکن کے سامنے بھی اعتماد پیدا کیا اور مالک کے سامنے بھی اعتماد پیدا کیا، یعنی بیوی کے سامنے بھی اور اس کے شوہر کے سامنے بھی
خوب جب اعتماد پیدا ہو گیا تو ایک دن ظاہر ہے کہ آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، تھکا ہارا ایک دن شوہر آیا، وہ ان کے سو گیا، دوسرے دن بھی ایسے ہوا، تو ایک دن وہ غلام کہنے لگا بی بی آپ کو کچھ اندازہ بھی ہوا، یہ آج کل بوجھے بوجھے سے لگتے ہیں اور آپ سے بولتے نہیں ہیں، کبھی آپ نے پوچھا بھی قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تھکے ہوئے آتے، نہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ آج کل دلچسپیاں کہیں اور لینے لگے ہیں اور اب تو آپ کی حیثیت ثانوی ہو گئی ہے، عین ممکن ہے کہ یہ ادھر متوجہ ہو جائے اور گھر بھی یہ دوسرا لے لے اور آپ کو شاید چھوڑ دیں۔ اب خاتون خانہ اور اس کے سامنے جب یہ بات کی جائے تو اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ بیچاری بہت سٹپٹائی، پریشان ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو اتنا بڑا خیر خواہ اور اتنا بڑی بات اس کو بتا رہا ہے تو اس نے کہا بھائی تو پھر مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا کہ اچھا دیکھتے ہیں اللہ خیر فرمائیں گے، اور اتنے میں اس نے کہا ایسا کر لو کہ اگر اس کے تھوڑی کے نیچے کے جو بال ہیں وہ تم مجھے کاٹ کے لا دو تو شاید میں تمہیں کہیں سے تعویذ لا دوں گا۔ اور اس نے کہا کینچی چلاؤں گی تو وہ تو آواز آئے گی، وہ جاگ جائے گا۔ کہنے لگے نہیں اس طرح لے کے جاؤ اور وہاں تھوڑے سے بس بال کاٹ لو۔ کہا کیسے کاٹوں گی، وہ تو جاگ رہے ہوں گے۔ کہنے لگا ایسا ہے کہ جب وہ سو جائیں نا تم خاموشی سے اس طرح لے جاؤ اور وہیں سے 2-4 بال کاٹ کے لے آؤ۔ جب اس کو اس کے لیے آمادہ کر لیا تو شوہر سے جا کے کہا صاحب کچھ معلوم بھی ہے، ہم تو اس گھر کا نمک کھاتے ہیں، ہمیں کچھ اندازہ بھی ہے، ہم تو یہاں ہر وقت رہتے ہیں، صاحبہ تو آج کل جو ہے نا ان کے عزائم کچھ اور ہیں، وہ تو اس طرح لیے پھرتی ہیں آپ کے لیے، آپ سوئیں گے اور آپ کی گردن شاید الگ کر لی جائے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اگر یقین نہ آئے تو پھر کبھی تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے سو جاؤ اور تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن اس نے آنکھیں بند کی اور خراٹے سے لینے لگا، اتنے میں وہ بیوی اپنی مجبوری کی وجہ سے اسرا لے کے اس کی طرف جیسے ہی بڑھی اس کے قریب ہی گئی تھی کہ وہ ایک دم اڑ گیا اور اس کے ہاتھ میں اسرا اور کہا اچھا وہ غلام ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس سے اسرا لیا اور اسی وقت اس کی وہیں گردن کاٹ دیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ اتنے میں خاتون کے گھر والوں کو اطلاع ہوئی کہ شوہر صاحب نے اپنی بیوی کی گردن کاٹ دیا، وہ آئے اور انہوں نے وہی اس طرح لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بظاہر دیکھنے میں بہت معمولی صاحب تھا، لیکن سچی بات یہ اتنا بڑا ہے کہ 2 خاندانوں کو اس نے تباہ، ایک گھرانے کو تباہ کیا، 2 خاندانوں کے درمیان اس نے عداوت اور فساد کے ایسے بیج بوئے اور ایسی خلیج حائل کی کہ شاید دوبارہ کبھی وہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ ٹھیک اسی طرح میں یہ مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک اسی طرح عبداللہ ابن سبا کے سوائیوں میں اور تو کچھ عیب نہیں تھا، بس ادھر کی ادھر لگاتے تھے، ادھر کی ادھر لگاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں بھی وہی سازش اختیار کرنی چاہیے، صورتحال اختیار کرنی چاہیے۔ رات کو اچانک حملہ کر دیا اپنے ہی لوگوں کا اور کہا کہ دیکھو وہ ادھر سے حملہ ہو گیا، اور ادھر سے کہا کچھ لوگ ادھر سے کہا کہ ادھر سے حملہ ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں کسی زمانے میں یہاں قومی اور لسانی جھگڑے ہوتے تھے، شاہ فضل کالونی میں باقاعدہ اس طرح کا ہوا، پٹھانوں کے محلے میں مرزائی گھس گئے اور فائرنگ کی اور یہ کہا کہ بھائی مہاجر آ گئے، اور مہاجروں کے محلے میں گھس گئے اور کہا کہ دیکھو پٹھان آ گئے۔ اس طرح دونوں طرف سے اپنے ہی لوگوں نے مل کر کے یہ سازش بنائی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے شب خون مارا اور ادھر مجبور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفاع کرنا پڑا۔ لڑائی شروع ہو گئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید کر دیے گئے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ دیکھا جائے تو ان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہی سبائی ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ وہ چاہے عبداللہ ابن زیاد کے لشکر میں ہوں یا حکومتی لشکر میں ہوں یا ویسے آزاد ہوں، بہرحال یہ وہی سبائی تھے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یزید اس معاملے میں بے قصور تھا، نہیں، یزید تو در حقیقت عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کرنے والا تھا، اور یزید کا ایک کارنامہ اگر یہ سیاہ کارنامہ ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا،
یا براہ راست نہیں شہید کروایا تو اس کے لیے اس نے ایسا جابر حاکم مقرر کر کے گویا اس نے زمین مہیا کی. لیکن صرف یہی تو نہیں ہے، واقعہ ہررا جہاں مدینہ منورہ پر اس نے چڑھائی کی اور ہزاروں صحابہ کا قتل عام ہوا اور وہاں مسجد نبوی میں جماعت تک عرصے تک معطل رہی اور پھر بیت اللہ پر سنگباری کی گئی. اور اس کے علاوہ جتنا یہ سیاہ کارنامے ہیں اور اس کے علاوہ خود ان کی اپنی اخلاقی حالت ہمارے شہید نور اللہ مقدو نے آپ کے مسائل پہلی جلد میں بھی لکھا ہے اور اسی طرح گمراہ کن عقائد و نظریات میں بھی حدیث مغفور لہم کے تحت لکھا ہے. یہ بات دوسری ہے کہ اہل سنت والجماعت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے طرز پر لعنت نہیں کرتے یزید پر، اس لیے کہ لعنت اس پر جائز ہے جس کا خاتمہ الکفر یقینی معلوم ہو. ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے، یہ بات دوسری ہے. لیکن بہرحال اپنی جگہ پر ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب معاملہ آیا تو ہم حضرت اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقرب اور حق سمجھتے ہیں اور ایسے ہی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کے معاملے میں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. بھائی وہی کہتے ہوں گے لیکن ہمارے اکابر نے اور ہمارے اکابر کی تحقیق اور احادیث کی روشنی میں یزید رحمت اللہ علیہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے. باقی محرم کے سلسلے میں اور یہ جتنا کربلا کا سلسلہ ہے اس میں بہت کچھ بات ہو سکتی ہے. بس میں اپنی گزارشات آج اسی پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی یہ حضرت بڑا قیمتی وقت ہے اور آواز آ رہی ہے جی میری؟ جزاکم اللہ. حضرت کا بڑا قیمتی وقت ہے اور حضرت تشریف فرما ہے اور سوالات کے لیے جو ہے حضرت میں نے حضرت کو یہ کہا کہ حضرت سوالات کی نشست ہوگی تو جو سوال کرنے ہیں تو پھر وہ تشریف لے آئیے حضرت. جی حضرت بہت بہت شکریہ حضرت. سب سے پہلے تو میں حضرت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے آپ کی مصروفیات کا کچھ موٹا موٹا اندازہ ہے. حضرت بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. حضرت آپ سے یہ سوال ہے کہ یہاں پر کچھ روشن خیال قسم کے مسلمان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں علماء کرام کا یہ نہیں بتاتے کہ کون سے عالم کا، کہتے ہیں کہ علماء کرام کا خصوصاً علماء دیوبند کا نام لے کر کہتے ہیں، صرف علماء دیوبند، کسی خاص شخصیت کا نام نہیں لیتے، کہ علماء دیوبند کا یہ فیصلہ ہے کہ یزید کے بارے میں کوئی لب کشائی نہ کرے، بالکل خاموش رہے. اور حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یزید کے بارے میں ایسا کوئی فتویٰ کسی ہمارے علماء دیوبند میں سے کسی کا ہے کہ یزید کے بارے میں بس کچھ بھی نہ کہے آدمی، یزید کا نام سن کر ہی بس آدمی خاموش ہو جائے؟ حضرت یہ بھی کسی کا فتویٰ ہے اس قسم کا؟ بس یہ میرا سوال. السلام علیکم طالب علم بھائی، جزاکم اللہ. آپ کی تشریف آوری اور آپ کا سوال میں نے سن لیا. محمود احمد عباسی کس نام کا ایک آدمی کراچی میں تھا جو ناصریت کا امام تھا، وہ تو اس کے بارے میں یہی کہتا ہے. اس کے علاوہ علماء دیوبند میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ لعنت کے معاملے میں فرماتے ہیں لعنت نہ کی جائے. باقی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی لکھتے ہیں یزید پلید لکھتے ہیں، مجدد صاحب تو یزید بے دولت لکھتے ہیں. جی حضرت جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. حضرت جیسے آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ بہت خوب. یہاں پر ہمارے بھائیوں نے ابھی آپ نے حضرت کی پہلی جلد کا آپ کے مسائل ان کا حل اور اس کو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اس کو اسکین کر کے اپنے اس روم کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیا ہے. انشاءاللہ اس کے ذریعے فائدہ ہوگا اور یہ بھی ہمارے حضرت کی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ. کسی اور بھائی کا کوئی اور سوال ہے
تو تشریف لا سکتے ہیں اور اپنا سوال مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ حضرت واقعی یہ بات ہے کہ میرا بھی بعد میں آنے والا سوال تھا، چلو اچھا ہوا حضرت، واقعی یہی ہے کہ دو شخصیتیں بنائی گئی ہیں، ایک فرضی حضرت علی کو امام کہنے والے اس کو بھی کہتے ہیں، یہ دو شخصیتیں ہیں، تو حضرت یہ بات میرے بھی تھی تو اب دونوں اکٹھے ہو گئے۔ شکریہ حضرت، مائک آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، میں نے آپ کا سوال سن لیا۔ جن لوگوں نے گالیاں دینی ہوتی ہیں وہ اس طرح کے دو تصوراتی نام بنا لیتے ہیں، ورنہ بات دراصل یہ ہے کہ شخصیت تو ایک ہی ہے، حضرت حسین ہوں یا امام حسین ہوں، حضرت موسیٰ کاظم ہوں یا حضرت وہ امام موسیٰ کاظم ہوں، شخصیت ایک ہی ہے۔ اس لیے یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے، ورنہ بنیادی طور پر ان کو گالی دینا، وہ سارے کے سارے ہمارے اکابر ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ کوئی آدمی اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ہر حال میں ان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، جرم میں سب سے بڑا جرم ہے۔ حضرت بہت بہت شکریہ۔ عبدل 208 بھائی، مائک آپ کے لیے ہے۔ جی السلام علیکم جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت، میرا ذرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے قرآن پاک میں کتنے ایسے مقامات پہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش پہ زمین پہ سوچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا؟ کچھ ایسے مقامات ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموعی اعتبار سے تو تقریباً 17 مقامات ہیں، لیکن ان میں سے ایک پردہ ہے جس میں کہ حضرت صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن عرض کیا رسول اللہ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے، ہمارے دوسرے دن پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ اسی طرح ایک فرماتے ہیں اس کا ہے شراب کی حرمت کا ہے، تو شراب کی حرمت دوسرے دن نازل ہوگی۔ ایسے ہی ہاں عبداللہ ابن ابی منافق کے جنازے کا قصہ تھا، تو اس طرح کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اور اس وقت تو میں پوری بیان کرنے سے رہا، لیکن بہرحال تقریباً 17 مقامات لکھے ہیں علماء نے۔ ہاں، پہلے سوال سے متعلق میں ایک مثال بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ ایسی ہے کہ ایک آدمی کا باپ بھی ہے ایک شخص، اور ساتھ کے ساتھ وہ ان کی کمپنی کا مینیجر بھی ہے۔ تو اب کوئی آدمی کہے کہ بحیثیت باپ کے تو میں اس کو گالی نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ بحیثیت مینیجر کے یہ ہمارا مینیجر ہے، اور ظالم ہے، تو یہ گدھا بھی ہے اور یہ خبیث بھی ہے اور یہ احمق بھی ہے، تو کیا ایسا کہنا باپ کو جائز ہوگا؟ ذرا آپ اہل حق اور اہل عقل اس کو خود ہی سوچیں۔ حضرت مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ حضرت جی میرے ساتھیوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ جو بھی سوال کے لیے آئیں تشریف لائیں، مگر صرف جس پر حضرت نے بیان کیا اس بیان سے متعلقہ سوال کریں۔ سی بھائی، مائک آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے بعض بھائی ہیں وہ ان کا کہنا یہ کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ کے اس سوال کا بہت آسان اور سادہ سا جواب ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ 71 کی جنگ ہوئی ہی نہیں تھی۔ اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی ایسی بدیہیات کا اور ایسی کھلی باتوں کا انکار کرتا ہے، تو جو آدمی جانتے ہیں اور جنہوں نے اس کو مشاہداتی طور پر دیکھا ہے اور تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کو وہ کیا کہیں گے ان کے بعد؟ اس لیے دیکھیے ہر آدمی کے سامنے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں جو ان کے اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، اور بعض مزاج کے مخالف، بعض اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں اور بعض بالکل مزاج کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ جو اس کے مزاج کے مطابق ہے ان کو تو مان لے اور جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ان کو نہیں مان لے۔ اسلام سکھاتا یہی ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے بیان کی جائے اور حقائق کا انکار نہ کیا جائے، بس۔ حضرت جی بہت بہت شکریہ۔
میرے محترم بھائیو، روم میں جو موجود حضرات ہیں، کسی کا اگر سوال ہو علماء دیوبند کے عقائد سے متعلق تو حضرت موجود ہیں، حضرت کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں۔ پرویز خان، مائک آپ کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو عمر درازی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے ہمارے سروں کے اوپر۔ تو آپ سے ایک مختصر سے سوال ہے کہ شیعہ کے جو ابھی آج کل جو کراچی کے اندر پاکستان کے اندر محرم الحرام منایا جا رہا ہے، تو اس میں جو یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا ان کے ہاتھ کا کھانا پینا کھا سکتے ہیں؟ ہمارے سنی حضرات جو بھی ہیں اگر گھروں میں دیتے ہیں یا ہم لوگوں کو بانٹتے ہیں، عموماً گھروں میں بھی پہنچا دیتے ہیں، تو یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزاک خیر دے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہمارے اکابر کے فتاوی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعوں کی جانب سے بنائے ہوئے جتنا چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے اکابر استعمال نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ ایک تو استعمال کرنے میں جہاں ان کے غلط اور فاسد عقائد ہیں ان کی ترویج ہوگی، اور گویا فکری اور ذہنی طور پر گویا ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ان کے ساتھ معاونت ہے، اس لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ بعض اہل مشاہدہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل حق کو چیزیں پاکیزہ نہیں دیتے، ان میں کچھ نہ کچھ آمیزش کر کے دیتے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر حضرت، امید ہے کہ آپ کی طبیعت الحمدللہ خیریت سے ہوگی، اور میرا تو الحمدللہ کوئی سوال نہیں ہے، ایک مختصر سا سوال بعض ساتھی یہاں پر کرتے ہیں کہ یہاں آپ کو پتہ ہے یہاں برمنگھم کے اندر IPC والوں نے ایک دفتر قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے کافی اپنی تبلیغ بھی شروع کر دی انہوں نے، محمد شیخ کے ماننے والے ہیں اور اس کے وہ کرتے ہیں، اور اس علاوہ یہ بابر چودھری سنا ہے کہ ان سے الگ ہو چکا ہے، اور ان کے نظریات کافی کفریہ ہیں، اور جیسے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ بھی 9ویں جلد میں موجود ہیں۔ بابر چودھری کے متعلق علماء کرام کا کیا فتویٰ ہے تو، اور محمد شیخ کے متعلق تو اگر اس پر ذرا آپ کچھ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صوفی بھائی، آپ نے بہت ہی لمبا سوال کیا ہے، چھوٹا سوال نہیں ہے، یہ تو دو مختلف موضوع ہیں۔ بہرحال محمد شیخ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہمارے لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ نے آپ کے مسائل 9ویں جلد میں لکھا ہے، اور اس میں نے اضافے بھی کیے ہیں، اب 9ویں جلد میں وہ دیکھ لیں۔ محمد شیخ در حقیقت مدعی نبوت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ احمق تھا، وہ بے وقوف تھا، وہ گدھا تھا۔ اس نے کہا وہی آتی ہے، صاف کہہ دیا، اس پر کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ محمد شیخ نے غلام احمد قادیانی کا حسد دیکھا، اس نے کہا کہ لو براہ راست یہ کہنا ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے، اس پر تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، اور وہ انہوں نے حماقت کی کہ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کی جتنا وحییں تھیں ان کو تذکرہ کے نام سے شائع کر دیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے دوسری حماقت یہ کی کہ اپنی جو کچھ وہ اس کو وحی آتی تھی اس کو لکھ لیتا تھا، اور وہ کتابیں بناتا گیا، اشتہار لکھے، مضامین لکھے، سبھی کتابیں بناتا گیا، اور اس کی جو وحی تھی اس کو الگ کرتا گیا، تذکرہ الگ بن گیا، ملفوظات الگ بن گئے، اور کتابیں الگ بن گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو پکڑ میں آنے والی بات ہے، اس لیے اس نے کہا وہی تو آتی ہے، لیکن اب لوگ چکنا ہوئے کیسے وہی آتی ہے؟ کہنے لگا دیکھو بھائی صرف مجھ پر نہیں آتی، تم پر بھی آتی ہے۔ ارے وہ کیسے آتی ہے؟ کہتے دیکھو جب قرآن کریم میں کوئی شخص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، قل کے معنی کہیے اللہ ایک ہے، تو اب جب اس نے لفظ کہا نا کہیے تو کوئی اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ وہی ہو گئی، یہ وہی تجھ پر بھی آ رہی ہے، فلاں پر بھی آ رہی ہے، تو مجھ پر بھی آئے تو کیا فرق ہو گیا؟ تو گویا وہی بھی اس نے ثابت کر لی، نبوت کا دعویٰ بھی اس نے کر لیا کہ مجھ پر وہی آتی ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں،
لیکن اپنے آپ کو اس نے کفر سے بھی بچا لیا۔ اسی طرح اگلی بات سنو، اگلی بات اس نے یہ چالاک کی اور شاطرانہ انداز اختیار کیا۔ اس نے کہا دیکھو اپنا کوئی تحریری ثبوت نہ چھوڑو، اس نے کہا تحریری ثبوت کوئی نہ چھوڑو، اس لیے اس کی کوئی کتاب نہیں، محمد شیخ اس کی کوئی کتاب نہیں رہا۔ یہ بابر چودھری، اچھا اس پر اور بھی بہت ساری وہ آپ دیکھ لیجیے گا، نویں جلد آپ کے مسائل میں نویں جلد میں دیکھ لیجیے گا۔ اچھا اس کے قرآن ریسرچ سینٹر کے نام سے غالباً وہ عنوان ہے اور اس میں دیکھ لیجیے گا تفصیلی، دارالعلوم کراچی کا بھی اس میں فتویٰ ہے، ہمارے سید احمد اللہ کا بھی فتویٰ ہے اور بہت سارے سابقے اور لاحقے بھی ہیں، آپ دیکھ لیجیے اس کو۔ محمد شیخ کا شاگرد ہے بابر چودھری۔ محمد شیخ تو وہ ہے میرین انجینئر تھا، اب اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور میرے پاس ماڈل کالونی کے 4 نوجوان آئے تھے اور انہوں نے پورے اس کے عقائد لکھ کے دیا، اور اس پر میرے کچھ ساتھی محنت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے توفیق دے اور مجھے فرصت دے تو میں اس پر مستقل کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے کام اتنا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ جلدی ہو جائے، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ خیر تو بہت ساری اس کے میں نے کیسٹیں اور سی ڈیز جو انگلش میں تھی منگوا کے پھر اس کو اردو ترجمے کروایا اور اس سے پھر آڈیو بنوائی، اتنا کام تو میں نے کر لیا ہے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ نوجوان ان کے ساتھ رہے اور لیکن جب اس کی حرکتیں دیکھی تو وہ چھوڑ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہر دفعہ کو جو مجمع ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، پہلا جو مجمع ہوتا ہے وہ دوبارہ وہ مجمع نہیں آتا۔ تو انہوں نے مجھے اس کی کچھ تفصیلات تحریری بھی دی ہیں، وہ بھی میرے پاس ہے، آپ بھی بہت ساری چیزیں دیکھ لیں۔ تو یہ جو بابر چودھری ہے یہ اس کا شاگرد ہے، اور لیکن یہ وہی بات ہے کہ شاگرد جو ہے نا استاد سے بڑھ گیا ہے۔ اب محمد شیخ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے، یہ کہتا نہیں یہ تو نہیں، لیکن یہ بظاہر یہ کہتا ہے میں حدیث بھی مانتا ہوں لیکن یہ منکر حدیث بھی ہے، اور نہایت ہی بالکل ہی وہ بے دین قسم کا آدمی ہے، اور اس کے پاس زیادہ تر وہ برگر فیملیاں آتی ہیں جن کو دین کے ساتھ کوئی مس نہیں ہوتا، نہ پردہ ہے نہ کچھ نہیں، بالکل یعنی وہ خاص طور پر جو شوز کی لڑکیاں اس کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ نظریات دونوں کی ایک ہی۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہمارے علماء دیوبند میں بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، الحمدللہ کے قائد کے لحاظ سے سب ٹھیک ہیں، جیسے تبلیغی جماعت ہے، پھر اپنے ہمارے ختم نبوت کی جماعت ہے، پھر سواد اہل سنت والجماعت ہے، یا اور بھی ایسی جماعتیں ہیں، الحمدللہ سب عقائد کے لحاظ سے ٹھیک ہیں۔ لیکن اور بھی بہت ساری شخصیات پہ ایسی انہوں نے اپنے طور پہ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں دین کا، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، یا سورت ہاشمی کے نام سے ایک ہیں، اور ایک مولانا اکرم اوان صاحب ہیں۔ تو کیا یہ بھی ایسے ہیں کہ ان کے عقائد کے لحاظ سے یہ لوگ صحیح ہیں؟ جی یہ میرا ایک سوال ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسرار صاحب پر تو ہمارے شہید احمد اللہ نے تجدد پسندوں کے افکار میں تفصیل سے لکھا ہے، اور درمیان میں نے بھی ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا رفعت ہاشمی پر، فرحت ہاشمی پر، تو اس میں نے اس طرح کے جتنا وہ فرقے تھے ان سب کی مختصر سی نشاندہی کی تھی، اور ان کے عقائد کی بھی نشاندہی کی تھی۔ وہ اگرچہ صفات کے اعتبار سے چھوٹا ہے، مگر میرے خیال میں پاکستان میں جتنا موجود فتنے ہیں ان تمام کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ بینات میں بھی چھپا تھا، اور وہ ایک کتاب کے مقدمے کے ہدایت یا گمراہی کے مقدمے کے طور پر بھی چھپا تھا۔ تو ہمارے رحمانی صاحب جو ہیں روم میں موجود ہیں، انہوں نے یہ کتاب چھاپی تھی اور اس کو چھاپا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمایا، اور لوگوں نے اس کو بہت وہ بھی کیا، پسند کیا اور تقسیم بھی کیا۔ تو اس میں نے ایک لفظ لکھا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اسلاف کی راہ سے ہٹ گئے۔ تو
تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر اسرار بھی اسلاف کی راہ سے ہٹ گئے، تو اس پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے پرسنل سیکرٹری صاحب نے مجھے خط لکھا کہ وہ کون سی راہ تھی جس سے ڈاکٹر صاحب ہٹ گئے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب تو ہر دلنوری ان کی تائید کرتے ہیں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اور بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ ہمیں اس کی رہنمائی فرمائیں۔ تو میں نے پھر ان کو تفصیلی وہ خط لکھا تھا، الحمدللہ اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ثابت کیا تھا کہ اسلاف کی راہ سے ڈاکٹر صاحب کس طرح ہٹے ہوئے ہیں، اور وہ غالباً وہ بھی بیانات میں ہمارا مضمون چھپا تھا، وہ دیکھ لیا جائے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا درحقیقت تصفیق کے قائل ہیں۔ تصفیق ایک اصطلاح ہے فقہا حضرات کی، وہ یہ ہے کہ جو تقلید سے ہٹ کر ہوتی ہے، مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہاں سے گردے لے لو، یہاں سے دل لے لو، اور یہاں سے فلاں لے لو اور ایک آدمی بنا دو، مرغی کے گردے لے لو اور جناب بکری کا دل لے لو اور اس کا انسان کا وہ چہرہ لے لو اور ایک انسان بنا دو۔ تو یہ تصفیق ہے، تو یہ تصفیق شاہ اللہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے، حرام ہے، یہ اس کے قائل ہیں، اس لیے فرماتے ہیں میں مقلد ہوں مگر 4 کا نہیں 5 کا۔ تو یہ اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب اصل میں چربہ ہیں موضوع اعلیٰ مودودی صاحب کے، اور یہ ان کے عکس ہیں اور ان کے جانشین ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ سیاسی طور پر ان کو کچھ ان سے اختلاف ہو گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی نئی جماعت بنا لی۔ جہاں تک ہے فرد ہاشمی صاحبہ کا تعلق، تو وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت غیر مقلد خاتون ہے، اور انہوں نے نئے اور جدید انداز سے کام کرنا شروع کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ بہت ساری احادیث کی منکر ہے، اس لیے کہ وہ نماز اگر کسی کی قضا ہو جائے تو وہ اس کی قائل نہیں ہے کہ نماز قضا کو دہرایا جائے، حالانکہ صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحیح بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ التعریس میں رہ گئی تھی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سمیت باجماعت وہ نماز قضا فرمائی تھی۔ باقی چونکہ یہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، فقہائے حنابلہ نے یہ لکھا ہے کہ جس کی نماز رہ جائے وہ کافر جان، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں وہ تو آدمی کافر ہو گیا، اس لیے جب وہ کافر ہو گیا اس پر نماز ہی نہیں تھی، تو اب جب وہ کافر ہو گیا اس پر نماز نہیں تھی تو دہرائے گا کیوں؟ اس لیے ائمہ حنابلہ خود جناب والا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں جس کی نماز رہ جائے وہ کافر ہے۔ اب جب کافر ہے تو اب اس کو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگی، تجدید ایمان بھی کرنا ہوگی، یہ نہیں بتاتے یہ لوگ۔ بھائی تم بتاؤ لوگوں کو، پھر تمہیں جوتے پڑیں گے کہ نماز قضا ہے یا نہیں ہے؟ تم تو صرف اتنا کہتے ہو کہ لوگوں کو نماز قضا نہیں ہے، جب اتنا کہتے ہو کہ نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بتاؤ کیوں قضا نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں ممبر فرماتے ہیں وہ آدمی کافر ہو گیا، تم بتاؤ تمہیں جھوٹے پڑیں گے، پھر تمہارے قریب لوگ آئیں گے۔ باقی یہ تو اس بات کی بھی قائل ہے، اس بات کی بھی قائل ہے کہ عورت مردوں کی امام بن سکتی ہے۔ میں نے اس میں اپنے مضمون لکھا تھا کہ شکر ہے بڑا اچھا انہوں نے آئیڈیا دیا ہے، جہاں نوجوان بے دین ہوں بے نماز ہوں وہاں ایک نوجوان خاتون بلکہ خود اسی کو امام بنا دیا جائے تو شاید مسجد فوراً بچ جائے گی۔ جی فرینڈ اسٹرگل بھائی آپ آئیے تشریف، آپ کا کافی دیر سے جو ہے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آئیے تشریف آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے کو پیشین گوئی فرمائی تھی؟ اس سے متعلق جو باتیں دی جاتی ہیں کیا حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ مائکروفون آپ کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں تو کہیں میں نے نہیں پڑھا، البتہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا یہ بیٹا 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک قمیص پہنایا جائے گا اس کو نہ اتارنا، تو وہ خلافت کی تعبیر ہے۔ جی حضرت ابھی ذرا تھوڑا سا ایک جواب تو دے دی حضرت نے، اور اس کا تھوڑا بریک کر رہے ہیں حضرت، پھر انشاءاللہ بریک کے بعد بھی آتے ہیں۔ یہ اس دوران جو ہے ہمارے پاس یہاں پاکستان کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، آواز نہیں آ رہی جی، وائس اوکے جی، اچھا جی، تو پاکستان کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز جو ہے حافظ ابو بکر صاحب، یہاں ہمارے روم میں بھی ان کی نعتیں اور چلتی رہتی ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے انشاءاللہ ہمیں اس دوران جو ہے ایک اچھی سی، اگر طالب علم بھائی آپ حضرات کی اجازت ہو تو یہ ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہمیں ایک لائیو جو ہے ایک اچھی سی ایک حمد و نعت سنا دیں گے، پھر اس کے بعد حضرت سے پھر ہم دوبارہ سوال کا جو ہے جزاکم اللہ۔ حافظ ابو بکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، گر ارض سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، ابو بکر عمر عثمان علی ہے کرن ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان علی ہے کرن ایک ہی مشعل کی، ہم رتبہ ہے یاران نبی، ہم رتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم رتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، سب
سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں سب دنیا کے درباروں میں سب دنیا کے درباروں میں سب دنیا کے درباروں میں. ماشاء اللہ جی. حافظ ابوبکر صاحب بھی ماشاء اللہ آج اللہ کا بڑا فضل اور شکر ہے کہ ماشاء اللہ آج بڑے لوگ یہاں کافی ماشاء اللہ تشریف فرما ہے. تو اچھا ہے کہ یہ لائیو جو ہے ایسی جو ہے ہم سنیں. تو ابھی ابوبکر صاحب سے ایک ان کی ابھی تازہ ترین ایک عربی کی ایک تو نعت ہے. تو میری فرمائش ہے تو آپ حضرات کی اگر اجازت ہو تو ایک وہ بھی پڑھ دیں گے. میں حضرت بھی ابھی تشریف لا رہا ہے انشاءاللہ. تو یہ 1-2 سوالات ہیں انشاءاللہ جو آئے ہیں ٹیم میں. حضرت انشاءاللہ بھی اس کا جواب دیں گے. جی حافظ ابوبکر صاحب. اللہ 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 یا ابا الزهراء بالذي صنعت لا تخيبنا سيدي نحن جيرانك سيدي نحن جيرانك الله الله يا أبا الزهراء بالذي صنعت لا تخيبنا سيدي نحن جيرانك سيدي نحن جيرانك سيدي نحن جيرانك الله 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 روح والريحان ما بين الخلدان جنات رضوان سيدي في حضراتنا أي سيدي في حضراتنا الله الله روح والريحان ما بين الخلدان جنات رضوان سيدي في حضراتنا أي سيدي في حضراتنا يا سيدي في حضراتنا الله 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 من خمر العرفان سقينا الكيزان من جدع ولدنا سيدي مخلدين أي سيدي مخلدين الله الله من خمر العرفان سقينا الكيزان من جدع ولدنا
سیدی مخلدین یا سیدی مخلدین کے سیدی مخلدین کہ اللہ 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 جزاکم اللہ. جی آواز آ رہی ہے؟ نہیں جزاکم اللہ. حافظ ابوبکر صاحب انشاءاللہ میں جو ہے نا بڑی فرمائشیں آ رہی ہیں ان کی تو، اور اب آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دو سوال ہیں، حضرت ان کے جواب دیں گے، اور پھر حضرت کی مصروفیات اور وقت کی بھی ہمیں جو ہے کافی وہ ہے، اور حضرت کی بڑی شفقتیں ہیں کہ حضرت جو ہے وہ قیمتی وقت ہے ان کا، انہوں نے جو ہے تو ابھی ایک سوال بات تو حضرت ایک تو بڑا عجیب سا ابھی یہ آیا کہ جی یہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں، تو اس کے بہرحال ہنسی آئی ہے. اور دوسری جو بات ہے حضرت خارجی اور رافضی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک سوال ہے کہ یہ خارجی اور رافضی جو ہے حضرت ان پر کوئی فرق ہے کیا؟ اس کا نظر کی روشنی ڈال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رافضی رزق سے ہے، جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کو چھوڑ دیا. حضرات صحابہ کرام کو تبرہ کرنے والے رافضی کہلاتے ہیں. اور خارجی وہ ہیں جو نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج اسلام سمجھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. وہ جو تقیم کا مسئلہ ہوا تھا حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ کے موقع پر، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی جانب سے حکم بنے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو قبول فرما لیا تھا. تو اس پر جو خارجی تھے انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ مان لیا ہے، غیر اللہ کو مان لیا ہے، تو اسلام سے خارج ہو گئے. اسی کے نتیجے میں خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. جی اور کسی ابھی سوال ہو تو جلدی جلدی کر لیں، تو انشاءاللہ حضرت جو ہے آئیے وہ بکر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی؟ جی حضرت میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ پی ایم میں پوچھا کسی نے کہ شیعہ حضرات کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کیا تمام شیعہ حضرات جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں اپنے عقیدے اور عقائد کے حوالے سے، یا کوئی ایسے شیعہ حضرات بھی اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ کافر نہیں ہیں؟ تو اس کے اوپر یہ ذرا کلیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حکیم علامہ تھانوی نور اللہ مرقدو نے امداد الفتاوی میں اب مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے سوالوں کے جواب میں یہ بات وضاحت سے بیان فرما دی ہے کہ دیکھیے شیعہ کے جو نظریات ہیں جو ہمیں معلوم ہیں وہ ان نظریات کا اسلام کے ساتھ میل نہیں ہے، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نظریات اسلام سے میل نہیں کھاتے، جوڑ نہیں بیٹھتا. تو مولانا دریابادی کے وہاں اشکالات ہیں، سوالات ہیں. وہ کہتے ہیں جی سارے تو ایسے نہیں ہوتے،
تو یوں ہونا چاہیے کہ یہ جو نظریات رکھتا ہے جو یہ نظریات رکھتا ہے، حضرت نے بڑی صفائی سے لکھا ہے کہ دیکھو جو لوگ اپنی نسبت شیعہ کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کے لیے یہ حکم ہوگا، اگر ان کے یہ عقائد اور نظریات نہیں ہیں تو اپنا نام بدل لیں، ان کو حکم بدل جائے گا۔ چونکہ عموم میں جو اس نام کے یہ عقائد ہیں، جو آدمی اپنے لیے اس نام کو منتخب کرے گا اس کا حکم وہی ہوگا، واللہ اعلم۔ جی ماشاءاللہ، آگے جی کسی اور بھائی کا سوال ہو تو۔ جی حضرت، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت، الفاظ میں تو نہیں کر سکتے، بس آپ سے حضرت اب اپیل ہے کہ آپ دعا کرا دیں میرے خیال میں، تو چونکہ آپ کا بھی وقت انتہائی قیمتی ہے، تو حضرت ایک بار پورے روم کی طرف سے میں حضرت تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شایع نشان اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب حضرت آپ دعا بھی کرا دیں تاکہ یہ مجلس جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ جی صوفی بھائی آپ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آخر میں ایک اور سوال آ چکا ہے ٹی ایم میں کہ اکثر ساتھی یہ کہتے ہیں کہ صحیحین جو بخاری شریف اور مسلم شریف ہیں اس میں بعض راوی جو ہیں وہ شیعہ ہیں، تو آیا وہ جو اس وقت محدثین نے ان پر جو جرح کی ہے وہ آج کے دور کے زمانے کے شیعہ نہیں ہیں، تو اس زمانے کے شیعہ ہیں یا نہیں؟ تو اس پر ذرا کچھ مختصر سا آپ کریں، یہ کیا سوال ہے؟ شکریہ۔ دیکھیے یہ تشیع ہے نا ایک اصطلاح ہے، اور قرآن کریم میں شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِي لَإِبْرَاهِيمَ، شیعہ جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ شیعوں نے اپنے لیے نام یہ زبردستی چھین لیا ہے، ورنہ ان کا نام تو اصل میں روافض تھا۔ تو جس راوی میں رجس ہونا وہ ہے قابل طعن، بس۔ ماشاءاللہ جی، حضرت نے بہت ہی زبردست اور جامع جواب جو ہے، تو میں حضرت کا یہ ادا کرتا ہوں جزاکم اللہ خیرہ کہ حضرت نے اپنا قیمتی ترین وقت جو ہے وہ نکالا، اور ہمارے یہاں ہم سبوں کی سعادت کی بات ہے کہ حضرت کی یہاں پر جو ہے اتنا زیادہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور بہرحال میں آپ سب حضرات کی طرف سے حضرت سے میں نے گزارش کی ہے کہ حضرت ہمیں جو ہے وہ مہینے میں 2 ہفتے میں نہیں تو کم از کم ہمیں مہینے میں جو ہے ایک دن جو ہے کچھ ٹائم ہمیں دیں۔ اور تو حضرت طالب علم بھائی، میں نے آپ کی طرف سے بھی حضرت سے درخواست کی ہے، تو حضرت نے جو ہے وہ ایک کیا کہیں کہ ایک امید تو دلائی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ خود جو ہے حضرت کو کہہ دیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا جو ہے۔ طالب علم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ آپ وقت دیا کریں۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس وقت ہو تو میں دیا کروں گا، جب ہوا کروں گا کوئی ترتیب بنا لیں گے۔ ہمارے مولانا محمد اعجاز صاحب ہیں، بینات کے نائب مدیر ہیں اور فاضل نوجوان ہیں، میں نے کہا ان کا وقت لیا کریں، جب میں ہوا کروں گا میں بھی حاضر ہو جایا کروں، اپنے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اس طرح علیک سلیک ہو گئی، دعا سلام ہو گئی، رفقا سے تعلق ہو گیا، اللہ تعالیٰ بہت ہی برکتیں نصیب فرمائے آپ حضرات کو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس شعبے میں دین کا کام کرنے کی مزید در مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی مسائی کو قبول فرمائے، راحتیں عافیتیں صحتیں نصیب فرمائے۔ جو رفقا جاپان میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں جہاں بھی ہیں وہ میرے لیے قابل صد احترام ہے۔ ہمارے رحمانی بھائی اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، اور اسی طرح ہمارے صوفی بھائی ہیں، ہمارے طالب علم ہیں، ہمارے وہ پیر آپ ڈنڈا ہوتے تھے کہ زمانے میں، آج تو وہ میرے خیال میں نظر نہیں آئے، ڈنڈا پیر صاحب وہ نظر نہیں آئے۔ بہرحال ان تمام حضرات کو میرا سلام پہنچے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم بھائی نعت والے ہاشم بھائی، میں جانتا ہوں ان کو، اور ان کی خدمت میں بھی سلام پہنچے. جزاکم اللہ. حضرت آپ طالب علم بھی آپ تشریف لے ہیں مائک پہ. جی محترم رحمانی 99 حضرت، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ نے جو میری طرف سے اپیل حضرت سے کی تھی وہ حضرت نے خود ہی ادا کر دی ہے، ہمیں بھی سنا دی ہے. اور ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا ہوں. انشاءاللہ حضرت سے رابطہ رہے گا، اور حضرت آپ کی سرپرستی ہمیں چاہیے انشاءاللہ، اور آپ کی دعا بھی چاہیے انشاءاللہ. جو بھی ہم سے ٹوٹا پوٹا ہوتا رہے انشاءاللہ چلتے رہیں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جو اپنے بزرگوں نے دائرہ بتایا ہے اسی حدود اربع کے اندر اللہ تعالی ہمیں رکھے، اور اس سے باہر اللہ تعالی ہمیں نہ نکالے. جی بس حضرت آپ دعا کرا دیں، اور میں امید کرتا ہوں حضرت انشاءاللہ آپ ہمیں کچھ مزید بھی وقت دیا کریں گے انشاءاللہ. چاہے پابندی سے نہ ہو حضرت، مقرر وقت نہ ہو، یہ نہیں کہ ہر ہفتے ہر 2 ہفتے بعد، کبھی جب بھی انشاءاللہ آپ کو وقت ملے. تو شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ تو حضرت آپ پھر دعا فرما دیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیہ. یا اللہ دین کا کام لے لے، مسلک حق کے مطابق دین کا کام لے لے، اسلاف امت کی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.